السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک چیز دکھانی تھی آج آپ کو۔ کتاب آپ نے دیکھی، نام کیا ہے؟ آپ بیتی۔ لکھنے والے کون ہے؟ مصنف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کاندیلوی۔ اب آپ بیتی نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی کی سواہ حیات لکھی گئی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ خود اپنی زندگی میں لکھوائی خطوط کے جوابات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اپنے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی لکھوائے۔ کیوں کیا ایسا؟ آپ کے سامنے یہ کتاب لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کتاب کو سامنے لانے کا مقصد بتاؤں، اس سے پہلے ایک اور چیز، ہم سبق پڑھ رہے تھے اور کتاب جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی تھی، تو استاد محترم نے پہلے اعتراض ہی کیا، انہوں نے کہا جی اب کتاب کو مصنف نے بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا، الحمدللہ کو پہلے لے آئے اور بسم اللہ کو بعد میں لے آئے، وجہ کیا ہے؟ اب طلباء کی طرف دیکھا، ایک کہہ رہے جی اس کہ وہ بھی اللہ کا نام مصنف کے دل کے اندر تھا، اور یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، کوئی کیا۔ استاد محترم نے کہا بڑے آسان سا جواب ہے بھائی، مصنف کی مرضی تھی، بات ختم۔ اب تم لوگ اپنی طرف سے تعویلیں گھڑ رہے ہو، پتہ نہیں اس کے دل و دماغ میں یہ چل رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک مووی کا کلپ سا سامنے آیا نا کہ وہ اس کو دکھا رہا ہے، وہ کتاب دکھا رہا ہے، کہتے یہ کتاب آپ نے لکھی ہو، کہتے اچھا میں نے لکھی ہے؟ میں نہیں، بس وہ سین ہوتے ہیں مصنف کے وہم و گمان میں بھی جو چیزیں نہیں ہوتی وہ کام کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کو خود تالیف کیا، خود تصنیف کیا، خود لکھوایا، خود کیوں بعد میں آنے والے کہیں ایسی کرامات نہ بیان کرنے لگ جائیں، کہیں ایسے واقعات نہ بیان کرنے لگ جائیں، یا ایسی نسبتیں جو مصنف کے دل و دماغ میں بھی نہ ہو، جو شخصیت کے دل و دماغ میں بھی نہ ہو۔ کچھ یہی حال لوگوں نے کیا میرے اکابرین کا، میرے صوفیاء اکرام کا، میرے اولیاء اللہ کا، کہ وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، پردہ فرما گئے اور زندگی اپنی دین کے لیے وقف کر دی، گھر باروں کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، علاقوں کو چھوڑا، ہجرت کی، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور پوری زندگی توحید کا درس دیا، مر گئے۔ ان کے قبروں کے اوپر لنتخذن علیہم مسجدہ، وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا وہ کر دی، اوپر مقبرے بنا دیے، مشورے ہو گئے، مقبرے بنا دیے، مجاور بند کے بے گئے، چادریں چڑھا دی، دیگیں چڑھا دی، بابا بڑا پہنچا ہوئے، بابا بڑا پہنچا ہوئے، کہ لوگوں سے نظر نیازیں کھا رہے ہیں، منتیں کھا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت پھر لوگ آپ کی لکھی ہوئی وہ کرامات جو ان سے ہوئی یا نہیں ہوئی، جب وہ لوگ ان کو پکڑتے ہیں، جب بال کی کھال کھینچتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آپ کے اندر کیوں یہ یہودیانہ پن پایا جاتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے سچ جان لیا، ہماری دکانیں بند ہو جانی، ہمارا کاروبار بند ہو جانا، پھر ہمیں کس نے چڑھاوے چڑھانے ہیں، پھر ہمیں کس نے منتیں نظریں دینی ہے، پھر کس نے ہمیں پوچھنا ہے؟ وہی حد کر دیے۔ آج اپنی ٹی پی آر بنانے کے لیے ایک اٹھتا ہے، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں محمد علی انجینئر کو، وہ آئے، اور بھائی وہ تو ہر ویڈیو میں اس کا نظریاتی مخالف ہوں، میری خود چینل پر اس کے خلاف ویڈیوز موجود ہیں، لیکن بات کو دلیل کے ساتھ کریں نا۔ اب وہ شخص آپ کے سامنے لا رہا ہے آپ ہی کی کتابوں میں سے، آپ ہی کے اولیاء اللہ کے ایسے قصے کہ بھائی حضرت نے دیکھا لوٹے کی جو آگے چونچ تھی وہ قبلہ رو نہیں تھی، حضرت نے نگاہ کی اور وہ جو خادم تھا، وہ جو کوئی تھا وہ مر گیا، دوبارہ لوٹے کی طرف نگاہ کی، لوٹا قبلہ رو ہو گیا، اور میرے بھائی لوٹے کو پہلے دیکھ لیتے اس کی جان بچا لیتے۔ اب ایسے واقعات لکھو گے، جب تم ڈوبتی ہوئی نیا کو نکالو گے، اور جب تم کہو گے کہ تو چوبارے سے نیچے آئی، میں بخارا سے چل پڑا، تو لوگوں نے تو مذاق کرنا ہے نا تمہارے ساتھ، ہوں گی کرامات ہوں گی میرے بھائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس نہیں تھی کیا؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس معجزات کرامات نہیں تھے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھے یا نہیں تھی، چھوڑو اس کو، ملے کیسے؟ اللہ نے ان چیزوں کو اعمال کے ساتھ جوڑا، آپ اعمال والے بن جاؤ، اللہ آپ کو بھی یہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ خود قرآن میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے، جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت دی، پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ملوکیت دی، خلافت دی، تمہیں بھی دیں گے۔ اللہ خود کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں میں سب کے اوپر زبردست رکھوں گا، حق بنا کے رکھوں گا اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جس وقت تم
ایسے لوگ ایسے سستے اینکر اٹھ کے آتے ہیں اور جب اعتراض کرتے ہیں، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں جس کو اپنے چینل کی پالیسی نہیں پتا، پھر جب اٹھ کے انجینئر صاحب آئے اور کہا آؤ پھر ہو جائیں دو ہاتھ، پھر چینل کہتا ہے ہماری پالیسی، اٹ از ناٹ آور پالیسی، ہم ایسی کوئی بیٹھک سٹنگ نہیں کرواتے، ایسا نہیں کرواتے۔ ابے نہیں تھا تو ہمارے کزن مارا بولا کرتا کہنا نہیں چاہیے کہ پچھواڑے سے بڑا جو ہے وہ پاد نہیں مارنا چاہیے۔ جب تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہمارے دوست کہا کرتے تھے جب جرت نہ ہو، جب ہمت نہ ہو تو نیروں کے ٹھیکے نہیں لیا کرتے۔ جب تمہارے اندر جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، پالیسی نہیں تھی، چیلنج نہ کرتے، ایسے ٹی آر پی لینے کے لیے اور اپنے ویوز دینے کے لیے لگ جاتے ہو، بعد میں معافیاں مانگتے ہو، پھر چپکے سے چور دروازے استعمال کرتے ہو۔ تمہاری کتابوں کے اندر لکھی کرامات کو بتا رہے کہ بھائی یہ عقل سے بھی باہر کی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، اس زمانے میں تھی نہیں، اور تم آج آ کے بیان کرنے لگ گئے ہو۔ تو خدا را دیکھو سورہ مائدہ کو اٹھاؤ، آخری رکوع کو اٹھاؤ، تم سب کے منہ بند کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ چھوڑو مرزا کو، چھوڑو مجھے، چھوڑو تیسرے کو، تم سب کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ قیامت میں بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے اور تیری ماں نے حکم دیا تھا الہی من دون اللہ کہ میرے علاوہ تم دونوں کی عبادت کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپیں گے، خون کے پسینے نکلیں گے، بے ہوش ہوں گے، ہوش میں ہوں گے، آئیں گے کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ ایسی بات کرنے کا مجھے حق ہی نہیں، ایسی بات میں کر کیسے سکتا ہوں، نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں؟ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات ان کو کہی ہے کہ میری کہا کہ تم عبادت کرنا، مجھے معبود بنا لینا، میری پرستش کر دینا، فقد علمت، اے اللہ تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے اندر کی باتیں جانتا ہے، میری نیتوں کو، مرادوں کو، میری سوچوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب۔ تو میرے بھائی یہ وہ محبتیں ہیں جو مرنے کے بعد جھوٹی کرم، بابا بڑا پہنچے ہوئے، بابا پہنچی سرکار ہے، بابا جو چاہتے ہو جاتے، بابا جو کہتے ہو کر دیتا ہے، لکھے پٹھو مذاق بنائے ہوئے تم نے۔ اور بھائی ان چیزوں سے، تمہاری ان محبتوں نے، ان کرامات نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ کے سامنے بطور مجرم پیش کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ باز پوچھ کر رہے ہیں، اور تم آ جا کے کبھی معین الدین چشتی، کبھی اجمیری صاحب، کبھی گنج شکر صاحب رحمہم اللہ، سارے ہماری آنکھوں کے تاج، سارے ہمارے سروں کے تاج، ہماری آنکھوں کا نور، سارے اللہ والے، سارے اولیاء اللہ، لیکن کیا انہوں نے اس بات کا کہا تھا کہ ہمارے چڑھاوے چڑھانا، ہماری قبروں پر آنا، وہاں پر تم بوٹیاں پہنا، وہاں پر تم چرسیں پینا، وہاں پر تم ڈھولک بجوانا، وہاں پر تم مردوں کے اوپر نقش و نگار والی اور سونے کی دھاگے سے کی کڑھائی والی چادریں چڑھانا، ان چیزوں کو حکم دے کر گئے تھے کیا؟ پڑھو تو صحیح پھر ان کی تاریخ کو، ان کی کرامات بیان کیے جاؤ، لوگوں کو مختلف قسم جاؤ، لولی پاپ دیے جاؤ اور چڑھاوے لیے جاؤ اور کھائے جاؤ، خدا کا خوف کرو۔ ضرورت نہیں تھی، پالیسی تمہاری نہیں تھی، تمہارے اس کی تو ایسی ٹی آر پی لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے اور سستی شہرت لینے کے لیے اتراتے میدان کے اندر جرت ڈالو، تمہاری اس کی پالیسی نے یہ مان دیا، آؤ میدان میں، مرزا نے تو منع نہیں کیا، آ جاؤ، آن لائن کر لو، فیس ٹو فیس کر لو، بیٹھ جاؤ، لازمی تمہارے ٹی وی چینل پر، جی ٹی وی پر ہی آئے، کہیں اور آ جائے گا، اور بہت سے پلیٹ فارم موجود ہیں، ٹک ٹاک وہاں پر موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، آ جاؤ نا۔ ایسے خام خواہ وہاں پہ جذبہ، مجھے اس بات تو وہ یاد ہے کہ ہمارے نافخوان، یہ جو پیشہ ور نافخوان جو سیزن اب چل پڑا نا اخیر رمضان کا اور ربیع الاول کا آتا ہے، کہ وہ رو رو کے اس طرح رو کے اور نعتیں پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم ایک ایک پروگرام کا لاکھ روپے لے رہے ہیں، ایک ایک رات میں 3 پروگرام کر رہے ہیں، 3 لاکھ، اور اتنا تو کوئی آرتھوپیڈک سرجن نہیں کما رہا جتنا یہ کما رہے ہیں، اور یہاں پر رو رہے ہیں اور داڑھیں دکھا رہے ہیں اور حسرتیں بیان کر رہے ہیں۔ خدا کی بندے، تمہاری ایک رات کے پروگرام میں تم ایک جگہ عمرہ کر کے آ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے پر سلام پیش کر سکتے ہو برس نفیس، تم اللہ کے حضور حرم کے اندر خود حاضری لگا کر اپنے لیے دعا کر سکتے ہو، بس یہاں پر رونے کا ڈھونگ مچا رہے ہو، یہی ڈھونگ مچا رہے ہیں یہ پیچھے سے بیٹھے ہوئے مجاور قبروں کے اندر، قبروں کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، بس اپنی دکانیں چمکائے جا رہے ہیں، شرک و بدعت کے وہ بازار کھڑے کیے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے تمہارے ساتھ، خدا کی قسم تمہارے اوپر جو اللہ نے مسلط کیا ہے اس کو، وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، ٹھیک کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تمہاری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آگے آن لائن آ کے دھمکیاں اور کیا کیا چیلنج کیے تھے جا رہے، بیٹھو سامنے نا، جب تمہیں تمہاری کتاب دکھاتا پھر ہو جاتی ہے، پھر تمہاری وہاں پہ آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے جتنے اکابر ہیں، ہمارے سروں کے تاج، سب قابل احترام، لیکن سب کے سب توحید کی طرف بلانے والے، سب کی سب اپنی جو ہے باتوں کو، اچھائیوں کو چھپانے والے تھے، لوگ ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ میں نے بتایا نہیں، آپ بھی تھی کتاب حضرت نے خود لکھی
کہ بعد میں آنے والے اپنی طرف سے جو وہ ٹھوکے نہ جائیں. حضرات مہربانی فرمائیے. وہ تھے، وہ اقبال کہتا نا کہ وہ تھے وہ بھی تمہارے آبا، پر تم کیا ہو؟ بس باتیں کیے جا رہے، تمہارے اعمال کہاں پر ہیں؟ اعمال ویسے کرو، اللہ تمہیں بھی ان جیسی کرامات دے دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پچھواڑے سے بڑے پاد مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالخود ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے منہ کو خدا ان کی زبانوں کو لگام لگائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.